جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے لوکی مرشد پڑھ دے چھوٹے تے سانو چھوٹیاں دی تے کوئی لوڑ نہیں ساڈا مرشد کملی والا سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں جس کو نبی محمد مرشد مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد اور پیر کی کسی اور قائد کی کسی اور امام کی کسی اور اللہ اکبر اللہ کی کسی کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں اور وہ لوگ ایمان میں پکے نہیں ہیں پختہ نہیں ہیں جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کہیں نہیں جی یار پیر صاحب بھی تو ہے نا آخر اللہ اکبر امام صاحب بھی تو ہے نا یہ میرا اللہ اکبر فلاں جو ہے نا وہ بڑا بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کی حال ہاں احترام سب کا ہے لیکن اگر اتباع ہے اطاعت ہے فرما برداری ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر ہم پر تان بھی کرتے ہیں اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ اکبر اس طرح ہے ان کا یہ معاملہ اس طرح کا ہے ہماری دعوت یہ ہے ہم لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں کہ لوگوں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے ان سے بڑھ کر بھی کوئی حسین و جمیل اللہ اکبر ان سے بڑھ کر بھی کوئی اعلیٰ ان سے بڑھ کر کے بھی کوئی نسب والا ہو سکتا ہے اسی لیے تو ایک بابا جی نعت پڑھتے ہیں تو اس انداز سے کہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھا تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکڑا ہر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی دھار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ ٹکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتھے چن نو جانے کونیا سورج دی نیوی تونیا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائی آمنہ دے لال نو ان سے بڑھ کے بھی کوئی اللہ اکبر خوبصورت ہو سکتا ہے اور کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے اللہ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہم پر اللہ نے عمدہ قسم کا احسان فرمایا کہ ہمیں ہیرا اللہ نے چن کے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کی طرف دیکھو ہر معاملے میں اپنا یہ اصول بنا لو ہر معاملے میں ہر کام کے اندر اپنا یہ اصول بنا لو کہ ہم نے اگر اطاعت کرنی ہے طریقہ اپنانا ہے سنت دیکھنی ہے انداز دیکھنا ہے اگر کسی کی عادت مبارک کو فالو کرنا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آ رہی ہے نا 12 ربیع الاول اللہ اکبر جب سنت کو لوگ چھوڑتے ہیں نا خرافات اور بدعات کی طرف جاتے ہیں اپنا اپنا انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہوگا جو ہوگا کہ کس طرح محمد مصطفیٰ کے پاکیزہ نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو علماء ہیں ان کے ساتھ ساتھ روکتے بھی نہ یہ نہ کرو اللہ اکبر رقص نہ کرو اور اسی طرح جانا عورتوں کو لے کے نہ نکلو یہ کام نہ کرو اب تو جدید دور ہے اللہ اکبر بڑے بڑے پیر اور صوفی آپ کو نظر آئیں گے اللہ اکبر جو بڑا بڑا کیک کاٹیں گے بڑا بڑا کیک کاٹیں گے اور اس کیک پہ نام کس کا لکھا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی یہودیوں عیسائیوں کی نقل کرتے ہوئے کہ جی وہ بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہے اور پھر شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ جو مرضی کرتے پھرو اللہ اکبر کیک کاٹو اور اس پہ اللہ رسول کا نام لکھو اور یہی 12 ربیع الاول ہوگی نا ہمارے بچے ہم بھی بلکہ یہی کام کرتے ہیں لوگ نکلتے ہیں یہ پہاڑیاں دیکھی جاتی ہیں اس پر ماڈل نہیں بنائے جاتے اللہ کے گھر بیت اللہ کے
اس پہ ماڈل نہیں بنائے جاتے رسول اللہ کے روزے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنائے جاتے، اور پھر وہ سارے ماڈل رات کو جب اللہ اکبر سارے وہ نظارے پورے ہو جاتے ہیں وہ ماڈل اپنے ہاتھوں سے ہی گرا دیے جاتے۔ کیا پٹی پڑھائی شیطان نے۔ اور یہ دن تو ایسا دن ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ 12 ربیع الاول، اس پر اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 9 کو، کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 10 کو، کوئی کہتا ہے 12 کو، کوئی کہتا ہے 17 کو رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ ہاں آپ نے دن بتا دیا۔ اچھا یہ جتنے بھی میلاد منانے والے ہیں، میلاد منانے والے یہ جلسے اور جلوس اور یہ ساری خرافات جو کرنے والے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ سوموار کا روزہ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، اس دن میں اللہ نے مجھے پیدا بھی کیا، اس دن میں اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا۔ اب دلیل یہ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے دیکھ لو میلاد کی دلیل مل گئی، یہ جلوس جو ہم نکالتے ہیں اس کی دلیل مل گئی، یہ جو بدعات اور خرافات ہم کرتے ہیں اس کی دلیل، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں بدعت حسن ہے، اور ساتھ کہتے رسول اللہ کے فرمان سے دلیل ملتی۔ دلیل کیا نکالی کہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ عقل کے اندھو، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ کا انداز رکھو لوگوں کے سامنے، اگر رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانی ہے تو انداز تو پیارے نبی کا اختیار کر لو، انداز تو صحابہ کرام کا اختیار کرو، انداز تو اہل بیت کا اختیار کرو کہ محمد مصطفیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیدا اس دن ہوا۔ تو تمہیں کون منع کرتا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو؟ سوموار کو روزہ رکھو، محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہوگا، آپ کی ولادت کی خوشی ہوگی، آپ کو نبوت ملنے کی خوشی ہوگی۔ خوشی کا وہ انداز اختیار کرو جو محمد مصطفیٰ کا انداز، جو رسول اللہ کا انداز ہے وہ اختیار کرو۔ نہیں وہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ تو بڑا مشکل۔ ہر سوموار کو ہم نے تو سال کے بعد بھنگڑے ڈالے ہوتے ہیں، ہم نے تو سال کے بعد لوگوں کو اللہ اکبر یہ تفریح کے لیے ایک وقت مقرر مہیا کرنا ہوتا ہے، ایک انداز دینا ہوتا ہے۔ ہر سوموار کو روزہ رکھنا بڑا مشکل۔ تو اللہ کے بندو، رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نکالا، ایسا کام جاری کر دیا جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، فہو رد، آپ نے فرمایا وہ کام مردود ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ جو انداز رسول اللہ کا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے سوموار کو روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا میری ولادت ہوئی اس دن، اللہ اکبر، سوموار کو میری ولادت ہوئی، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ سوموار کو آپ روزہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہو جائے گی اور آپ کو نبوت مل جانے کی خوشی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی طرف سے کام نکالتے رہیں، اچھا جب ہم کہتے ہیں نا یہ بدعت ہے، دین کے اندر نیا کام ہے، اللہ اکبر، اس پر عمل نہ کرو، تو کہتے یہ پنکھا کون سا رسول اللہ کے دور میں تھا؟ یہ سپیکر کون سا رسول اللہ کے دور میں تھا؟ یہ جو گاڑی ہم لے کے چلتے پھرتے ہیں یہ کون سا رسول اللہ کے دور میں تھی؟ یہ جو گھر ہم بناتے ہیں یہ کون سا رسول اللہ کے دور؟ تو یہ بھی تو پھر بدعت ہوئی نا۔ وہ اللہ کے بندو، بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کے اندر ثواب سمجھ کر نکالی جائے، دین کے اندر ثواب سمجھ کر اللہ اکبر جاری کر دے۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ سپیکر کا اس میں بولنا یہ تو ہماری ضرورت ہے، گاڑی پر سوار ہونا یہ تو ہماری ضرورت ہے،
ضرورت ہم سمجھتے ہیں، اس کو ثواب نہیں سمجھتے۔ ثواب سمجھتے ہوئے پنکھا کوئی نہیں چلاتا، ثواب سمجھتے ہوئے گاڑی پہ کوئی سوار نہیں ہوتا، ثواب سمجھتے ہوئے اے سی وغیرہ کوئی نہیں لگاتا۔ دین میں جو کام ثواب سمجھ کر جاری کیا جائے